کہنے کو دوا اچھی چیز تو نہیں، لیکن بیمار کے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ دوا کھانے والے کی خواہش ہوتی ہے کہ جلد از جلد اثر ہو، تاکہ دوا کھانے کی زحمت تمام ہو اور وہ روح بصحت ہو جائے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوا کا سلسلہ طویل ہو جاتا ہے، بعض وقت تو تاعمر دوا کھانی پڑتی ہے۔ یقیناً یہ موقع ایک پریشانی اور ایک زحمت ضرور ہوتا ہے، لیکن اگر دائمی بیماری کی یہ دوا نہ ہو تو سوچئے کیا ہو۔ بس یہیں سے یہ مستقل دوا بھی غنیمت لگنے لگتی ہے۔ دوا کا تعلق براہ راست مختلف طریقہ ہائے علاج سے بھی ہوتا ہے۔ ایک طریقہ علاج کی دوا دوسرے طریقہ علاج کے لیے اجنبی ہوتی ہے۔ کوئی طریقہ جڑی بوٹیوں سے یہ کام کرتا ہے، کوئی کڑوی گولیوں سے، تو کوئی میٹھی گولیوں سے۔ ان سب کا نہ صرف الگ طریقہ علاج ہے، بلکہ ان کے استعمال کا طریقہ بھی ایک سا نہیں۔ ایسے ہی میٹھی میٹھی گولیوں والی دوا کا معاملہ بھی ہے۔ اس کے لیے معالج کی یہ تاکید ہوتی ہے کہ 4 وضع کی گولیاں کھانے سے 15 منٹ پہلے لیجئے اور ان کے درمیان 5-5 منٹ کا وقفہ رکھیے۔ پھر انہیں کھانے کا طریقہ بھی بس منہ میں رکھ لینا ہے، تاوقتے کہ یہ اپنے آپ نہ گھل جائیں۔ ایسے ہی کچھ محلول کے قطرے گھونٹ بھر پانی میں حل کر کے نوش کرنے ہوتے ہیں۔ تیز رفتار زندگی میں اس جھمیلوں بھری دوا کا بار اٹھانا کوئی سہل امر نہیں۔ اگر آپ گھر میں ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کو اپنے ناشتے اور کھانے کی خبر ہے، سو اسی مناسبت سے آپ نے دوا کھانی شروع کر دی۔ اگرچہ اس میں بھی بڑا تکلف ہے کہ باورچی خانے میں خبر ہو کہ دسترخوان بچھنے سے اتنے وقت پہلے مطلع کر دیا جاوے، لیکن ذرا سوچئے کہ جب آپ کسی کے یہاں مہمان ہیں تو کیا صورتحال ہوگی۔ آپ میزبان کو جا کر کہیں گے ذرا 15 منٹ پہلے بتا دیجئے گا، مجھے دوا لینی ہے، یا پھر از خود اندازے سے دوا کھا لیجئے کہ اب کھانا کھلنے والا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر دوا کی حرمت پائمال۔ بالکل ایسے ہی اگر اچانک دسترخوان سج گیا تو اب آپ باری باری اپنی گولیاں نکالیے اور انہیں اطمینان سے منہ میں ڈال کے ان کے تمام ہونے کا انتظار کیجیے، اور دوسرے فرد کو بتاتے رہیے کہ آپ کھانا اس لیے نہیں کھا رہے کہ پہلے دوا لے رہے ہیں، اور جتنی دیر میں آپ نے دوا کو نپٹایا معلوم ہوا کہ بیشتر احباب کھانے سے فارغ ہو کر میٹھے تک پہنچ چکے۔ اب آپ جا کر بچے کچھے سلونے سے بسم اللہ کیجیے۔ دوا کی ان گولیوں میں ایک الجھن یہ بھی ہے کہ 2 طرح کی گولیوں کی 4 شیشیاں ہیں۔ ایک کالی مرچ کی طرح کی گولی کی 2 شیشیاں جس میں بالکل یکساں سفید گولیاں، جبکہ دوسری قسم 2 گولیاں الگ الگ رنگ کی۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ پیلی گولی کھائی ہے تو اب ہری کھانی ہے، یا ہری کھا لی ہے تو اب پیلی منہ میں دابنی ہے۔ کبھی تو ایسا بھی ہوتا کہ سفید کالی مرچوں جیسی گولیاں گڑبڑ ہو جاتی کہ کون سی کھائی اور اب کون سی کھانی ہے، بس پھر اللہ توکل پر کام چلتا۔ ایسے ہی کئی مرتبہ بڑی گولیوں کے بارے میں بھی شبہ ہو گیا کہ پیلی کھائی تھی یا نیلی۔ اکثر منہ کھول کر دوسرے کو کہتے، بھیا ذرا دیکھیو ہماری زبان پر کیا رنگ کی گولی ہے، یا پھر کبھی موبائل یا آئینے میں جا کر از خود ہی تصدیق کی۔ اب زندگی کا مسئلہ پہلے ہی کوئی کم ہے کہ صبح دوپہر شام مجموعی طور پر پون گھنٹے کی یہ مشقت بھی اٹھائی جائے۔ اسی طرح دوا کے 2 مختلف محلول کے قطرے بھی گن گن کر پانی میں ٹپکائیے اور پی جائیے۔ دوسری دوا کے قطرے نوش کرنے میں بھی 5-10 منٹ توقف کا حکم ہوتا ہے۔ اگر شیشی کی ساخت ایسی ہے کہ مطلوبہ 10-15 قطرے جلدی ٹپک جائیں تو شکر کیجیے، ورنہ یہ بھی اچھی خاصی درد سری کہ اس میں ہوا اٹک جاتی ہے اور قطرے گر کر کے نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ تو ایسی دوا بھی آئی کہ اس میں اندر بہت سے ذرات بھی تھے۔ بتایا گیا کہ یہ دوا ایسی ہی ہوتی ہے۔ اچھا بھائی ہوتی ہوگی ایسی، لیکن منہ یہ قطروں کے سوراخ میں جب یہ ذرات اٹک جاتے ہیں تو آدمی یہ سوچتا ہے بہتر ہے کہ میں بیمار ہی رہ لیتا۔ ایسی ہی دوائیوں کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ مریض کو 4 گولیاں پھانکنی ہوتی ہیں، ڈھکنے میں جھٹکیے تو 5 آ جائیں گی، واپس ڈالیے تو 2 چلی جائیں گی۔ 3-5 کے اسی کھیل میں مریض اپنی بیماری ہی بھول جاتا ہے۔ بہرحال شگوفے کی حد تک تو یہ بات بڑی بھلی ہے، لیکن عملی طور پر یہ نہایت کوفت بھرا مرحلہ ہوتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ اتنی برائیاں ہیں تو ایسی دوا کی طرف جاتے ہی کیوں ہیں؟ تو بات یہ ہے
کہ اس فطری طریقہ علاج کے دعوے کی وجہ سے کہ جس میں بہت سے مسئلے بنا آپریشن کے حل ہو جاتے ہیں، لیکن اس دوا کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اثر اتنے دھیرے دھیرے کرتی ہے کہ اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ مریض اپنے آپ ٹھیک ہوا ہے یا واقعی یہ دوا کا کوئی چمتکار ہے۔ ارے بھائی، مریض تکلیف سے کراہ رہا ہے، لیکن یہ دوا ہے کہ چیوٹی کی رفتار ہی سے اثر کرے گی۔ اب اسی انتظار میں ہلکان ہوتے رہیے کہ اب اثر ہوتا ہے کہ جب ہوتا ہے۔ اسی مرحلے پر بہت سے مریض صبر کا دامن چھوڑ کر دوسری تیز اثر کرنے والی دواؤں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ وہ دوا دھیرے دھیرے کام کرتی ہے، بلکہ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بقول معالج اب آپ کا جسم اس دوا کا عادی ہو گیا ہے، تو شفا یابی کے بعد اسی دھیرے دھیرے انداز سے وہ دوا ترک کرنے کا مرحلہ اختیار کیا جائے گا، یعنی دوا کی خوراک گھٹائی جائے گی۔ ایک وقت کی ناغہ، پھر ایک دن، پھر 2 دن، اس پوری مشق میں مل ملا کر 6-7 مہینے لگ جانا عام سی بات ہے۔ اس طریقہ علاج کے معالجین کا دعویٰ ہوتا ہے کہ دیگر طریقہ علاج انسان کو ایک بیماری سے نکال کر دوسری کا شکار بنا دیتے ہیں، لیکن اکثر یہ صبح و شام میٹھی میٹھی گولیاں زبان پر رکھنے والے بھی پھر اپنے دانت لے کر بیٹھتے ہیں۔ دیگر طریقہ علاج کے مقابلے میں یہ دوا دینے والے معالجین کی فیس کمتی معلوم ہوتی ہے، لیکن ساتھ تجویز کیے جانے والے محلول کی قیمتیں ہوش ربا ہوتی ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تمام مریضوں کو شفایاب کرے۔ ہمارے جون ایلیا اسی حوالے سے کہہ گئے ہیں، چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا، ہاں دوا دو مگر یہ بتلا دو مجھ کو آرام تو نہیں ہوگا۔